ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ نماز کے بارے میں آپ ذرا حضرت بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز کا کیا طریقہ ہے۔ آج بھی بہت سے نوجوان اور زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جن کو نماز کے طریقے کا پتہ نہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے۔ عمر 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 ہو گئی، لیکن آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں مسلم قوم کے اندر کہ وہ پوری زندگی تو نماز پڑھتے رہے لیکن انہیں سجدہ کرنا نہیں آیا، انہیں رکوع کرنے کا طریقہ پتہ نہ چل سکا، وہ نماز یوں ہی پڑھ کے چلے گئے اور وہ نمازیں خراب کر کے چلے گئے۔ حالانکہ قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ ہی نے تو یہ قانون بنایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح سے میری بارگاہ میں آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم کو نماز ادا کرنی ہے، تو جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، نہ کہ اپنے دل کی بات ہم کریں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ قبول کرنے والا اللہ ہے، واقعی اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، لیکن جو طریقہ ہے اسے سیکھنا لازمی و ضروری ہے۔ آپ چند منٹ کی باتیں، پورا دن آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور موبائل پر آپ یوں ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور بات اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو دوسروں تک بھی آپ پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنی نماز کو درست کر لے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے شرائط نماز 6 ہیں، نماز کی جو شرطیں ہیں وہ 6 ہیں، اگر ایک بھی نہیں پوری ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط کو پورا کرنا یہ لازم و ضروری ہے، اور اگر شرط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہو وہ سجدے کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ ستر عورت، گھٹنے سے لے کر ناف تک چھپانا یہ مرد کے لیے فرض ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گھروں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انڈر ویئر میں گھومتے ہیں، کیپری ایسی پہنتے ہیں جس میں گھٹنا دکھائی دیتا ہے، نوجوان ہیں ایسے، لیکن یہ گھٹنے دکھانا حرام ہے، سخت گناہگار ہو آپ، پکڑ ہوگی آپ کی اگر آپ گھٹنوں کو نہیں چھپاتے ہو۔ اب بہت سے لوگوں میں یہ بھی سائیکولوجی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کر لیا اور گھٹنے اگر ہمارے کسی نے دیکھ لیے یا گھٹنے کھل گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، گھٹنوں کے اگھڑنے سے یا کوئی دیکھ لے گھٹنوں کو، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نہ ہی غسل ٹوٹتا ہے، البتہ آپ کو گھٹنا دکھانے کا گناہ ضرور ملے گا، اس کا چھپانا فرض ہے۔ تو دوسری چیز ہو گئی ستر عورت۔ تیسری چیز ہے وقت، وقت پر نماز ادا کرنا، ظہر میں ظہر، عصر میں عصر، یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر میں عصر پڑھیں عصر میں ظہر پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے نیت، نیت کرنا یہ شرط ہے، جب تک نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل میں آپ نیت کریں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، اگر یہ نیت نہیں کی آپ نے دل میں بھی اور آپ نے اگر نیت اور کچھ کر لی تو پھر بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت کی پڑھ رہے ہو اس وقت کی دل میں نیت کرنا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر کوئی زبان سے کہے تو بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن دل میں یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ، یعنی کہ رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو، نہ دکھن ہو نہ پورب ہو نہ اتر ہو تو ہمارا پشچم کی جانب کعبۃ اللہ کی جانب ہمارا رخ ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہٹ کر جان بوجھ کر آپ اگر نماز پڑھو گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بھولے سے جہاں دشا معلوم نہ ہو، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، اس وقت آپ نے پڑھ لی، اللہ قبول کرنے والا، لیکن اگر بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ میری دشا جو غلط تھی تو آپ اس نماز کا اعادہ کریں، یعنی کہ دوہرا لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، جب ہم قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا بہت سو کو نماز میں وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی تو پیروں کو ایسے کر لیتا ہے، جو پیروں کی انگلیاں ہیں کہ وہ ٹیڑے میڑے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے پھیلا لیتے ہیں، بہت زیادہ جدا کر دیتا، بہت دور کر لیتا ہے۔ تو یہ بھائی یہاں دادا گیری دکھانے نہیں آ رہے ہو آپ مسجد میں، ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے ڈون کھڑا ہے، بہت بڑا دادا رستم کھڑا ہے۔ تو پہلوانوں کی صورت نہیں بنانی ہے، عاجزی انکساری نماز میں ہونی چاہیے، 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 4 انگل کا، جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ہم قیام کرنا کیا فرض ہے،
تو 4 انگل کا ہو, ایسا نہ ہو ہمارے جو پیروں کی دشا ہے, جو انگلیاں ہیں وہ سیدھی ہونی چاہیے کعبۃ اللہ کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ ٹیڑھی میڑھی کر لیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں یار, کب عقل آئے گی, سمجھ لیں آپ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو اور اسٹائل بالکل ایسا ہے کہ لوکیشن آپ بدل لے ہو اپنی غلط ہے, تو 4 انگل کا فاصلہ ہو. اور جب ہم تکبیر کہیں, جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اسے شرائط میں بھی گنوایا ہے اور اسے فرائض میں بھی گنوایا ہے, فرائض نماز میں بھی اس کو گنوایا ہے اور شرائط نماز میں بھی اس کو شمار کیا گیا ہے. جب پہلی تکبیر ہم کہیں تو یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں نا, بہت سے ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر, یہ غلط ہے, اوپر کو نہیں جانا ہے, سیدھا رہنا ہے. ان کو ہتھیلی کو ہمیں اپنے پورا سیدھا رکھنا ہے, اور یہ انگوٹھے ہیں یہ جو ہے ٹچ ہونے چاہیے ہمارے کان کی لو سے, اور یہ ہونا چاہیے ہمارا انداز. اللہ اکبر, باندھ لے نیت. کہاں باندھنی چاہیے؟ یہ جو 3 انگلیاں نا یہ یہاں آنی چاہیے پورے, ہماری جو یہ کلائی ہے اس کے اوپر, اور جو کنکی ہے یہ, اور یہ انگوٹھا ہے, اس سے ہمیں اپنے اس گٹے کو پکڑنا ہے, یہ جو جوڑ ہے یہاں پکڑنا ہے, اور یہ جو ہتھیلی ہے اس کی پشت پر آنی چاہیے. اس ہاتھ کی جو الٹا ہاتھ ہے نیچے رہتا ہے اس کی پشت پر یہ ہتھیلی آنی چاہیے, اور ان سے 2 انگلیوں سے, یہ انگوٹھا ہے یہ انگلی ہے, اس سے ہمیں پکڑنا ہے. 3 انگلیاں سیدھی آنی چاہیے, اور ناف کے نیچے ہمیں یہ رکھ لینا چاہیے. پھر ہمیں ثنا پڑھنی ہے, اور نظر کہاں رہے؟ سجدے کی حالت میں. اور یہ بھی یاد رکھیں جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا ہم, تو بہت سے ایسا کرتے ہیں اللہ اکبر, اوپر آسمان کو دیکھتا ہے جانا تارے گنے, کیا کرے, ارے اوپر کو کیوں دیکھ رہا ہے, نیچے نظر رکھنی چاہیے. اللہ اکبر, اس طرح سے اللہ اکبر. تو ہمیں, اور دیکھیں تکبیر میں بھی غلطی کرتے ہیں بہت سے, اللہ مطلب آ کو کھینچتے ہیں, بہت سے بر کو کھینچتے ہیں اللہ اکبر, یہ بھی غلط ہے, اور آ کو کھینچنا یہ بھی غلط ہے. یہ یاد رکھیں اذان میں عموماً گاؤں دیہاتوں میں اور بہت سے اچھے اچھے شہروں میں ہم نے دیکھا جو مؤذن ہوتے ہیں یا اذان پڑھنے والے وہ زیادہ تر غلطی کرتے ہیں, حالانکہ سدھارنا چاہیے. جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی, پہلی تکبیر, اور ہم نے نیت باندھ لی, تو ثنا پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں, پھر آپ الحمد شریف پڑھیں, سورہ فاتحہ, اور جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت کی آپ تلاوت کریں. پھر جب آپ رکوع میں جائیں, میں دیکھیے طریقہ بتا رہا ہوں, پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, کیسے ہمیں پڑھنا ہے, یہ تجوید کا معاملہ ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہے. میں انشاءاللہ اور اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. تو اب جب ہم رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہہ کے, تو ہمارے جو گھٹنے ہیں نا, گھٹنے, ان گھٹنوں پر ہم اپنے ہاتھ رکھیں, اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ سیدھی رہیں, اور ان انگلیوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, اس طرح سے پکڑے رہیں اور زور دیں, گھٹنوں پر زور لگائیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل چھوئی موئی کا پیڑ بن کے آپ جو ہے رکوع کریں. پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, گردن نہ جھکے اور نہ اٹھے, بلکہ پیٹھ سے لیول میں ہونی چاہیے کہ گلاس پانی کا رکھ دیا جائے تو گر نہ پائے, پیٹھ سیدھی رہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. بہت سے لوگ عظیم عظیم غلط پڑھتے ہیں. اب جنہیں عظیم کہنا نہیں آتا, زوئے کا مخرج جو ہے وہ ہارڈ ہے تھوڑا, نکالنا نہیں آتا ہے, تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. جب وہ سبحان ربی الکریم پڑھے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا, اور اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. اور جو عجیب یا عظیم معاذ اللہ پڑھتے ہیں وہ پھر غلط کرتے ہیں, اور وہ اپنی نماز کو خراب کر دیتے ہیں. رکوع کے اندر ہماری نظر ہمارے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے, اور یہ یاد رکھیں ہماری روح جب نکلے گی تو ادھر سے سٹارٹنگ کی جائے گی. شروعات روح نکلنے کی ادھر سے ہوگی اور ناک کے ذریعے باہر کر دی جاتی ہے. تو رکوع کی حالت میں ہماری نظر ہمارے انگوٹھوں پر ہو. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم کہیں, پڑھیں تسبیح کو, پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ دیں, اور آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. بہت سے ایسا کہ پیٹھ جو ہے سیدھی نہیں ہو پاتی, آدھی ٹیڑھی, اور دھڑ سے سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ غلط ہے. سیدھی ہونی چاہیے پیٹھ. پھر آپ جب سجدے میں جائیں تو یوں گر نہ جائیں جیسے پیڑ گر گیا ہو کہ کاٹ دیا تو بالکل دھڑ دیسی گر جائے, یہ طریقہ غلط ہے. بہت سے نوجوان ایسے کرتے ہیں. آپ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں, پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر جائیں. کب؟ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں گھٹنے زمین پر لگیں, پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر جائیں, پھر آپ کی ناک زمین پر جائے, پھر آپ کی پیشانی زمین پر جائے. اور آپ دیکھیں سجدے کی حالت میں انگلیاں ایسے نہ رہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اگر اس طرح آپ کی انگلیاں ہیں تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. آپ کی فنگر جو ہیں ان کا جو پیٹ ہے وہ زمین پر نہیں لگ رہا, مڑنی چاہیے. یہ حالت بھی غلط ہے, یہ حالت بھی غلط ہے, یہ طریقہ بھی غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے, یہ یاد رکھ لیں, یہ سجدے کی حالت میں اگر آپ کے پیر کی
انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین پر اگر نہیں ٹکا, انگلیاں نہیں مڑی, کعبے کی طرف کو ان کی دشا نہیں ہوئی, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ سجدہ نہیں ہوگا, اور سجدہ کرنا فرض ہے. جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. بہت لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں, پیروں کی انگلیوں میں زیادہ تر تعداد میں مسلمان غلطی کیا کرتے ہیں, کیونکہ دل اور دماغ جو ہے وہ دکان و مکان میں گھومتا ہے. پیروں کی انگلیاں کہیں جائیں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں, تو دکان و مکان کی طرف سے آپ کا دل و دماغ ہٹ جائے گا اگر آپ اپنے سجدے کی کنڈیشن پر دھیان دیں گے کہ میری ناک ٹک رہی ہے نہیں, پیشانی ٹک رہی ہے کہ نہیں, اور جو ہے میری انگلیاں ٹک رہی ہیں کہ نہیں. جب اس طرف دھیان رہے گا تو انشاءاللہ نماز میں بھی دل لگے گا, اور دھیان بھی نماز میں رہے گا, دنیا داری کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, اسے یاد رکھیں, اور بالکل آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بتا رہا ہے آپ کو تو وہ آپ کی انگلیاں تو موڑنے آئے گا نہیں, تو یہ طریقہ آپ رکھیں. پھر جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی نظر آپ کی ناک پر رہنی چاہیے. میں نے بتایا تھا رکوع میں ہو تو انگوٹھوں پر, اور جب سجدے میں ہو تو ناک پر. کیوں؟ جب روح نکالی جائے گی تو انگوٹھوں کی طرف سے اور ناک کے ذریعے باہر کر دی جاتی ہے, تبھی تو آنکھیں پھٹتی ہیں, اور آنکھیں جو ہیں روح کو جاتے ہوئے دیکھا کرتی ہیں میرے بھائی. تو یہ یاد رکھیں. پھر آپ کا جب سجدہ ہو رہا ہے تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھیں. پھر آپ جب بیٹھیں گے تو اس کنڈیشن کو جلسہ کہتے ہیں. تو کنڈیشن اب بیٹھنے کی یہ ہونی چاہیے جو میں نے دکھا رہا ہوں اسکرین پر. یہ طریقہ جب پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیر اڑ گئے, دونوں پیروں کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں, یا یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. پھر آپ رکے تھوڑا سا, ایسا نہیں ہے کہ بالکل تھوڑے سے اٹھے اور پھر سجدہ کر دیا, نہیں, پیٹھ سیدھی ہو جانی چاہیے. پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں. جب 2 رکعت کے بعد ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو میں نے بتایا یہی طریقہ ہونا چاہیے, اور اسی طریقے پر ہمیں نماز کو ادا کر لینا چاہیے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے.